اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے کہ بی اے انگلش یعنی اے ڈی انگلش جو ہے اس کے لیکچر سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، اور آج کا لیکچر بھی ہمارا 5 پوائنٹ میں سے ہے، مطلب جو سمریاں ہم آپ کو کروا رہے ہیں 5 پوائنٹس کی کریٹیکل اپریسیشن، اس میں سے جو آج ہماری امپورٹنٹ سمری آپ کی کریٹیکل اپریسیشن ہے وہ ہے ڈائجیکشن ٹو اینوڈ۔ یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے آپ کی سمری ہے کریٹیکل اپریسیشن، اس کو بھی آپ نے تسلی سے یاد کرنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ چلتے ہیں اب سیدھا اپنی سمری کی طرف۔ شروع میں تھوڑا آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہوتا ہے جیسے آپ کو معلوم ہی ہے۔ کالریج از مینلی دا پوئٹ آف سپر نیچرلزمز ان انگلش۔ کالریج جو زیادہ تر انگریزی لٹریچر میں نظم لکھتا ہے وہ سپر یعنی مافوق الفطرت ہوتی ہیں لٹریچرز، بٹ دس پوئم از ساؤنڈ اے ڈفرینٹ نوٹ۔ لیکن اس نظم یعنی عموماً جو وہ کالریج جتنی بھی شاعری کرتا ہے مافوق الفطرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ والی جو نظم ہے ذرا مختلف ہے۔ ان دا بگننگ ہی واز ڈیپلی انفلوئنسڈ بائی دا ورڈ ورتھ۔ شروع میں وہ ورڈ ورتھ کے جو ایٹیٹیوڈ رویہ تھا ٹو ورڈ دا نیچر اس سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ شروع میں وہ ورڈ کے جو نیچر کی طرف اس کا رویہ تھا اس سے بہت متاثر تھا۔ لیٹر آن بعد میں ٹربلز مشکلاتیں اینڈ پینز اور تکلیفوں نے چینجڈ ہز مائنڈ اس کے ذہن کو تبدیل کر دیا، اینڈ ریولٹڈ اور اس نے بغاوت اختیار کر لی اگین دا ورڈ ورس آئیڈیاز اباؤٹ دا نیچر، ورڈ ورس کے جو فطرت کے بارے میں نظریات تھے۔ دس پوئم یہ نظم از اے مینلی این ایکسپریشن ایک اظہار ہے آف ہز مینٹل اس کے ذہنی ریولٹ بغاوت اگینسٹ ورڈ ورتھ، ورڈ ورتھ کی جو کریڈ خیال ہے آف دا نیچر فطرت کے بارے میں، یعنی اس نظم کے اندر ورڈ ورتھ کا جو فطرت کے بارے میں خیال ہے اس کے اندر ایک بغاوت ملتی ہے۔ دا پوئٹ مورن اور شاعر افسوس بھی کرتا ہے کس پر؟ اوور دی لاس نقصان پر، ہز امیجینیشن اس کے تخیل، اینڈ دا پوئٹک پاور اور اس کی جو شاعری کرنے کی پاور تھی، یعنی جس طرح وہ اپنی شاعری کرتا تھا وہ والی قوت اس کی کھو گئی ہے۔ ایڈریسنگ ٹو ورڈ ورتھ سسٹر مخاطب ہوتا ہے ورڈ ورتھ کی جو بہن ہے اس کے ساتھ ڈورتھی، ہی سیز وہ کہتا ہے دیٹ دا نیچر از اونلی ریفلیکشن کہ فطرت صرف ایک عکس ہے آف آور اون مائنڈ ہمارے ذہن کا، یعنی فطرت کوئی ہمیں خوشی غمی نہیں دے سکتی بلکہ یہ ہمارے ذہن کا ایک عکس ہے۔ دا نیچر ہیز نو پاور فطرت کے اندر کوئی قوت نہیں ہے ٹو انفلوئنس دا ہیومن مائنڈ انفلوئنس اثر کر سکے ہیومن مائنڈ انسانی زندگی پر، یعنی فطرت کسی قسم کی کوئی قوت نہیں رکھتی کہ وہ انسانی ذہن پر اثر کر سکے۔ جی، اٹ از دا نائٹ ٹائم یہ رات کا وقت ہے، دا پوئٹ از فیلنگ ڈپریسڈ شاعر بہت ہی اداس ہے، دا ساؤنڈ آف دا ونڈ ہوا کی آواز، اینڈ دا ایوننگ سینز اور جو شام کا منظر تھا کین ناٹ ریموو ہز سیڈنس وہ بھی اس کی اداسی کو ختم نہ کر سکے۔ دا ادرس ہینڈ دوسری طرف ہی ہیئر اسے سنائی دیتی ہیں گروننگ ساؤنڈس آف دا وانڈیڈ اس کی وہ دکھ بھری آوازیں زخمی سولجر سپاہیوں کی، اینڈ میزریبل کرائز اور خوفناک چیخیں آف دا چائلڈ اس بچے کی لاس ان جنگل جو کہ جنگل میں گم ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اس کو زخمی سپاہیوں کی چیخیں اور جنگل میں بچے جو گم ہوتا ہے اس کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ نیچر از نائدر نرس نار سورس آف اسپریچول پیس وہ کہتا ہے نیچر نائدر نرس یعنی جس طرح کہ نرس اپنا خیال رکھتی ہے، وہ کہتا ہے فطرت آپ کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتی، اور نہ ہی وہ سورس آف دا اسپریچول پیس آف مائنڈ اور نہ ہی جو ہے نا ذہنی سکون کا باعث ہے نیچر۔ مطلب اس کا کہنے کا یہ انداز ہے کہ اگر آپ خوش ہیں نا تو آپ کو ہر چیز اچھی دکھائی دے گی، یعنی اگر انسان خوش نہیں ہے، مطلب مین آئیڈیا اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر انسان خوش نہیں ہے تو وہ چاہے جتنی مرضی جتنی اچھی پلیس پر ہو، گرینری ہو، سب کو اسے پسند نہیں آتی، لیکن اگر انسان ذہنی طور پہ خوش ہے تو جگہ نیچر جیسی بھی ہے تو پھر بھی وہ خوش ہو جاتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، بینگ اے پوئٹ کرٹکس بحیثیت شاعر یعنی ایک نقاد، اینڈ اے فلاسفر اور ایک فلسفی کے طور پر، ہی ریلائز اسے سمجھ آ جاتی ہے ریئلٹی حقیقت، اینڈ ایکسپریس اور وہ اس کا اظہار کرتا ہے ان ایٹ ورسز اپنی شاعری کے اندر۔ آور سول ہماری روح از اے ریئل سورس حقیقی ذریعہ ہے آف آور ہماری پوئٹک شاعرانہ انسپائریشن کا۔ دا پوئٹ کال بیک شاعر یاد کرتا ہے بیک ہز یوتھ اپنی جوانی کو، شاعر اپنی جوانی کو یاد کرتا ہے۔ وین ہز
امیجینیٹنگ پاورز، جب اس کی سوچنے کی قوت، اینڈ دا پوئٹک انسپریشن، اور اس کی شاعری کا جو تخیل ہے وہ، موڈ آف ہز لائف ہیپی، اور اس کی زندگی خوش ہوا کرتی تھی. بٹ لیکن نو دا ورلڈلی پینس، آج دنیا کی پریشانیوں نے، اینڈ ٹربلس، اور مصیبتوں نے، ہیو ویکن، کمزور کر دیا ہے، دوز فیسلٹیز، وہ جو اس کی خوبیاں تھیں، اینڈ ہی ہیز لاسٹ، اور وہ تقریباً کھو چکا ہے، آل ہز، اپنے تمام سورسز، آل ہز سورسز آف ہیپینس، خوشی کے تمام ذریعے، اینڈ جوائز، اور مسرت کے. ان دا لاسٹ لائن، آخری لائنوں کے اندر، دا پوئٹ پرے، شاعر دعا کرتا ہے ہز وائف، اپنی بیوی کے لیے، شی میں ناٹ ڈسٹربس بائی دا سچ پین اینڈ دا ٹربلس آف دا ورڈس، کہ اللہ کرے کہ وہ خوش رہے اور اسے دنیا کی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. شی میں ناٹ فیس دا ٹربلس اینڈ ڈس اپیئرز لائک ہم، وہ جو اس کی بیوی ہے وہ اس کی طرح مصیبتوں اور مایوسیوں کا شکار نہ ہو. شی میں لیڈ اے ویری ہیپی لائف، وہ ایک اچھی زندگی گزارے. اچھا اسٹوڈنٹ، یہاں پر جو آپ کی پوئم ہے وہ تو تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن اینڈ میں آپ نے جو لائنیں لکھنی ہوتی ہیں وہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کی مطلب جس کو آپ کریٹیکل اپریسیشن کہتے ہیں وہ ان لائنوں پر ہوتی ہے. کوریج واز اے گریٹ پوئٹ، کوریج ایک عظیم شاعر تھا، اینڈ فلاسفر، اور فلاسفر تھا. دس پوئم از کمبینیشن، یہ جو نظم ہے اس کی کمبینیشن ہے کس کی؟ پوئٹری کی اینڈ فلاسفی، یعنی اس نظم کے اندر اس کی پوئٹری بھی نظر آتی ہے اور فلاسفی بھی نظر آتی ہے. بٹ ہز ایڈکشن ٹو دا ہفیوم، اوپیوم، لیکن جو عادی ہو چکا تھا ہیفیوم پینے کا، ہی ہیڈ رینیوڈ ہز مینٹل پاور، اس سے اس کی جو ذہنی قوت ہے وہ ختم ہو گئی، اینڈ امیجینیشن، اور اس نے سوچی کی قوت. ہی ہیز فالن دا وکٹم آف ڈائریکشن، ہی ہیز فالن، وہ شکار ہو گیا، وکٹم آف ڈائریکشن، اداسی کا. دس پوئم ایکسپریس 3 آئیڈیاز آف دا کوریج، اس نظم کے اندر کوریج کے 3 خیالات ظاہر ہوتے ہیں. فرسٹلی اٹ ایکسپریس ہز ریولٹ اگینسٹ دا ورڈ ورتھ ویوز اباؤٹ دا نیچر. پہلا تو اس کا یہ ہے کہ ورڈ ورتھ نے، یعنی جو ورڈ ورتھ کے نیچر کے بارے میں نظریات ہیں ان کے خلاف بغاوت. اور سیکنڈلی امیجینیشن دا ریئل سورس آف دا جوائے اینڈ سیٹسفیکشن، اور وہ کہتا ہے تو تخیل کرنا ہے وہی حقیقی خوشی اور مسرت کا سبب ہے، سکون کا ہے. اٹ از اونلی سورس آف دا جوائے فار دا ہیومن مائنڈ، یہ امیجینیشن ہی ہے جو انسانی زندگی کے لیے صرف خوشی کا باعث ہے. اور لاسٹلی آخر میں جو وہ کہتا ہے، آخر میں وہ کہتا ہے کہ اٹ از دا پاورفل ایکسپریشن آف دا پوئٹ موڈ آف ڈسپیئر، کہ یہ نظم جو ہے یہ شاعر کے مایوسی اینڈ اور اداسی کا ایک بہترین اظہار ہے. دس پوئم ہیز بین رائٹلی کالڈ اے سوان، اسے ایک قسم کا سوان بھی کہتے ہیں، یعنی مرثیہ ہم جس کو کہتے ہیں، دکھی جو چیز ہوتی ہے. سانگ از دا آف ڈائنگ اسپرٹ آف دا کوریج، کیونکہ یہ ایک کوریج کی مرتی ہوئی روح کا ایک قسم کا گانا ہوتا ہے. ہی مورن، وہ افسوس کرتا ہے، ایٹ ہز اسپریچول اینڈ مورل لاسز، اپنے روحانی اور جو اخلاقی نقصان ہے اس کے اوپر شاعر بہت زیادہ افسوس کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا آج کا لیکچر، جس کے اندر ہماری جو آپ کی 5 پوئٹس کی او ٹو ڈائریکشن کوریج کی پوئم ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کروائی ہے. تو انشاءاللہ مزید لیکچر کے لیے پھر آپ ہماری اگلی ویڈیو دیکھیں گے. السلام علیکم.